السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک نر اور ایک مادہ سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے اور لیکن یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، اسلام لائے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پچھلی آیات میں جن 6 گناہوں سے منع فرمایا گیا ہے، ان کا بنیادی سبب اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا ہے۔ جاہلیت میں اپنے قبیلے کی خوبیوں پر فخر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری جو ہے وہ عام تھی۔ اس کی وجہ سے ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب اپنے قبیلے کی برتری ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے قبیلے کو استہزاء، تمسخر اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے۔ اس کے لیے وہ ان کے عیب تلاش کرتے، جاسوسی کرتے، غیبت، بہتان اور ہجو کا بازار جو ہے وہ گرم رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کئی قبیلوں کو بالکل ہی لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا۔ دنیا میں اپنی برتری پر فخر کا باعث کسی خاص قبیلے یا قوم میں پیدا ہونا ہی نہیں رہا، اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر اور دوسروں پر برتری کی دلیل جو ہے وہ قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ رنگ، نسل، وطن اور زبان کی بنا پر نوع انسان تقسیم ہوئی اور ہر طبقے نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو حقیر قرار دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار جنگیں ہوئیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، غربت، بیماری اور بے آبروئی کا نشانہ بنے،
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 آیات میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب فرمایا، اور اس کے بعد یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی بابا جی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ماں باپ کی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب بابا جی آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ شعوباً، یہ شعبن کی جمع ہے، برادری یا بڑا قبیلہ۔ یہ ان 6 طبقوں میں سے سب سے پہلا طبقہ ہے جن میں عرب لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار کرنا نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے ہاں زیادہ معزز، زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، نسب، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ معیار تقوی ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ اختیار میں شامل ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں نسب کو جو ہے وہ نسب کا ایک ہونا ضروری نہیں سمجھتے، اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، سورت کی ابتدا میں ان اعراب کا ذکر ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اسلام کے دوسرے احکام سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آداب و احکام کی تلقین ان کو دی اور جاہلیت کے فخر اور غرور اور اس سے پیدا ہونے والی قباحتوں سے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں واضح فرمایا کہ آدمی کو دوسروں پر فخر کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ عزت جو دوسروں پر برتری دلاتی ہے وہ صرف تقوی ہے۔ وہ عزت صرف تقوی سے حاصل ہوتی ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال صرف علیم و خبیر ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سے ان اعراب کے کچھ دعوے ذکر فرما کر جن سے ان کے فخر کا اظہار ہوتا تھا ان کی تردید فرما دی۔ سب سے پہلے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں عام طور پر ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس میں دل کا یقین اور ظاہری فرما برداری، ظاہری اعمال جو ہیں دونوں شامل ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد القیس کو ایمان کی تصریح کرتے ہوئے بتایا کہ ایمان کلمہ شہادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اپنی جناب میں معتبر دین اسلام کو قرار دیا، اور ظاہر ہے وہاں وہی دین معتبر ہے جو دل کے یقین کے ساتھ ہو، صرف ظاہری اعمال کو تو وہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ بعض اوقات اسلام سے مراد ظاہری احکام کی پابندی اور ایمان سے مراد قلبی یقین ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے، اور یہاں بھی
اس صورت میں بھی ایسا ہی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایمان سے مراد دل کا یقین اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہی ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اسلام سے مراد دل سے مان لینا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے دے تو اس کا سینہ اسلام سے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس طرح بعض اوقات ایمان سے مراد صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے، ایمان لے آؤ، یعنی دل سے مان لو۔ یہاں فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مطیع ہوئے ہیں، فرما بردار ہوئے ہیں، یعنی ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے ظاہری احکام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یہاں الفاظ پر غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُمْ، ان سے یہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ مسلمان ہو گئے ہو، بلکہ فرمایا لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی نفی کے بعد ان کے مسلم ہونے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مسلم ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں مسلم وہی تسلیم ہو سکتا ہے جو مومن بھی ہو۔ اس کے ہاں اگر کسی کے دل میں یقین نہیں تو ظاہری اعمال کا بھی کچھ اعتبار نہیں۔ ہاں ظاہری طور پر اسلامی احکام کی پابندی کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسلام کا دعویٰ کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس جملے سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ پکے مومن نہیں تھے مگر منافق بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں جانتے تھے۔ ان کے شک کی وجہ سے ان کے ایمان کی نفی کی گئی ہے، اور اگلی آیت میں مومن ان لوگوں کو قرار دیا جو ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی اطاعت کی شرط اول ان پر سچے دل سے ایمان اور یقین رکھنا ہے، اس میں انہیں اخلاص اور یقین کی ترغیب دلائی ہے، یعنی اسلام کے احکام پر ثواب کی امید بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب ظاہر و باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اعمال کا پورا ثواب دینا اور اس میں کمی نہ کرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا یلت، واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اطاعت کے بعد پہلی کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، کیونکہ وہ گناہوں پر بے حد پردہ ڈالنے والا، بے حد معاف کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔